تھک گئے ہیں آپ لوگ؟ جو نہیں تھکے ہیں وہ ہاتھ اٹھائیں، جو نہیں تھکے ہیں وہ ہاتھ اٹھائیں۔ ماشاءاللہ، تھوڑا سا اگر تکلیف کر کے یہاں سامنے آ جائیں گے، روبرو جب بیٹھیں گے تو انشاءاللہ بڑا فائدہ ہوگا۔ آ جائیے بس، اب یہ آج کے نشست اور آج کے شب کی بالکل آخری کڑی ہے اور جلسہ اختتام کو پہنچنے والا ہے۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ تھوڑا آگے آ جائیں، جتنی دیر آپ یہاں بیٹھیں گے انشاءاللہ آپ کو بہت کم وقت میں بہت کچھ حاصل ہوگا، اس لیے کہ اس بزم میں ہر ایک مہکش کو وحدت کا جام پلاتے ہیں، اس بزم میں ہر ایک مہکش کو وحدت کا جام پلاتے ہیں، پیغام شریعت دیتے ہیں، انداز وفا سکھلاتے ہیں۔ ہاں، علم کے اس میخانے میں پینے سے سرور آ جاتا ہے، اسرار حرم کھل جاتے ہیں، جینے کا شعور آ جاتا ہے۔ تو تھوڑا سا آپ حضرات بھی آگے آ جائیں، ادھر آ جائیں۔ ماشاءاللہ بہت اچھے لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ آپ حضرات کے آگے بڑھنے کو قبول فرمائیں، اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا اور آخرت میں آگے بڑھائے۔ بہت اچھا، ماشاءاللہ میرے بھائیوں، یقیناً آپ لوگ صرف اللہ کی محبت میں، رسول اللہ کی محبت میں یہاں پر تشریف رکھے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کا صلہ آپ کو ضرور عطا فرمائیں گے۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعد الذی عملوا لعلہم یرجعون۔ تم نے سمجھا ہی نہیں حالات بدل سکتے تھے، تم نے سمجھا ہی نہیں حالات بدل سکتے تھے، میرے آنسو تمہاری آنکھوں سے نکل سکتے تھے، تم نے سمجھا ہی نہیں حالات بدل سکتے تھے، میرے آنسو تمہاری آنکھوں سے نکل سکتے تھے۔ دو چار قدم میرے ساتھ چل کر تو دیکھا ہوتا، دو چار قدم میرے ساتھ چل کر تو دیکھا ہوتا، خود بخود تمہارے خیالات بدل سکتے تھے۔ تم تو ٹھہرے ہی رہے جھیل کے پانی کی طرح، تم تو ٹھہرے ہی رہے جھیل کے پانی کی طرح، دریا ہوتے تو بہت آگے نکل سکتے تھے، تم نے الفاظ کی تاثیر کو سمجھا ہی نہیں، نرم لہجے سے تو پتھر بھی پگھل سکتے تھے۔ پدم پور، نٹوا پارا، سکرنا، بنگاواں اور کھٹا ٹولی اور آس پاس کے تمام گاؤں کی تہذیبی سرفرازی کے امانت دار، یہاں کے معزز سامعین جو یہاں آج کے اس عظیم الشان اجلاس عام کے اس پنڈال میں موجود ہیں، اور اسی طریقے سے جو حضرات اپنے اپنے گھروں سے بھی اس جلسے کو سماعت فرما رہے ہیں، وہ سب میرے مخاطبین ہیں، میں تمام سے مخاطب ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کے سننے اور سنانے کو قبول فرمائے۔ میرے بھائیوں، آپ کی بڑی عظمت ہے، آپ کی بڑی فضیلت ہے، آپ کا بڑا مقام ہے، آپ ایمان والے ہیں، آپ اسلام والے ہیں، ایمان کی بڑی قدر ہے اللہ کے یہاں ایمان کا بڑا مقام ہے۔ ساری دنیا جب اللہ کی نافرمانی کرنے لگے گی، ساری دنیا جب نماز چھوڑ دے گی، ساری دنیا جب روزہ چھوڑ دے گی، ساری دنیا جب رسول اللہ کی تعلیمات کو چھوڑ دے گی، ساری دنیا جب اللہ کے پیغامات کو چھوڑ دے گی، ساری دنیا جب سنت اور شریعت کی باتوں کو چھوڑ دے گی، پوری دنیا صرف اور صرف اللہ کی نافرمانی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کو پائمال میں لگی ہوگی، ایسے موقع پر بھی دنیا کے کسی کونے میں، دنیا کے کسی گوشے میں، دنیا کے کسی شوشے میں، دنیا کے کسی چپے میں ایک بھی ایمان والا موجود رہے گا، ایک بھی اللہ اللہ کہنے والا موجود رہے گا۔ خدا کی قسم، یہ کائنات کا نظام چلتا رہے گا، یہ دنیا کا پورا سسٹم چلتا رہے گا، یہ ہوا چلتی رہے گی،
آسمان موجود ہوگا، زمین موجود ہوگی، سورج اپنے وقت پر نکلے گا، اپنے وقت پہ غروب ہوگا، چاند اپنے وقت پر نکلے گا، اپنے وقت میں غروب ہوگا، پوری کائنات باقی رہے گی۔ اگر اس دنیا کے اس سرزمین کے کسی بھی کونے میں، کسی بھی شوشے اور گوشے میں کوئی بھی ایک انسان، ایک ایمان والا موجود رہے گا تو اللہ تعالیٰ اس پوری کائنات کے نظام کو اور سسٹم کو چلاتے رہیں گے۔ جب ایک ایمان والے کی وجہ سے پوری دنیا چل سکتی ہے تو کیا اتنے سارے ایمان والے کی وجہ سے آج پدم پور ہاٹ کا یہ جلسہ نہیں چل سکتا ہے؟ جی یقیناً چل سکتا ہے۔ ایک ایمان والے کی وجہ سے دنیا چل سکتی ہے، کائنات چل سکتی ہے، سورج چل سکتا ہے، چاند چل سکتا ہے، روئے زمین کی ساری چیزیں، ساری مخلوقات اپنے اپنے وقت میں کام کرتی رہے گی تو یہ جلسہ اتنے سارے مومن کی وجہ سے کیوں نہیں چل سکتا؟ میرے بھائی، اللہ کے یہاں تعداد کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ اللہ کے یہاں 313 جو غزوہ بدر میں تھے وہ اتنے برگزیدہ تھے کہ ان 313 کو اللہ نے ان کی کامیابی کے لیے فرشتے اتار دیے، ان کی کامیابی کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی نصرتیں اور مددیں نازل کرنا شروع کر دی۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اللہ کے یہاں تعداد کا کوئی اعتبار ہے؟ ہرگز ہرگز نہیں۔ اللہ کو تو کوالٹی چاہیے۔ ایک بھی ایمان والا پکا سچا ہے، دل سے سننے والا ہے، وہ بہتر ہے ایسے ایمان والوں سے جو صرف جلسہ دیکھنے آتے ہیں، جو جلسہ سننے نہیں آتے۔ وہ دیکھنے والے چاہے ہزاروں کی تعداد میں ہوں، لاکھوں کی تعداد میں ہوں، اگر ان میں کوئی بھی اخلاص والا نہیں، ان میں کوئی بھی بہترین سے اللہ کے لیے سننے والا نہیں، اس میں کوئی بھی اللہ کے لیے کام کرنے والا نہیں، ہزاروں کا مجمع ہے لیکن ایک بھی اخلاص کے ساتھ نہیں بیٹھا ہے، خدا کی قسم ان ہزاروں کے مجمع سے یہ چند لوگوں کا مجمع بہتر ہے جو صرف اور صرف اللہ کی محبت میں، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے اس ٹھنڈ میں اور اس رات میں یہاں پر بیٹھے ہوں کہ چلو یہاں قرآن کی بات ہوگی، یہاں احادیث کی بات ہوگی، یہاں سنت کی بات ہوگی، یہاں علماء کرام کی بات ہوگی، یہاں اللہ والوں کی بات ہوگی۔ میرے بھائیوں، اس درد کے ساتھ، اس تڑپ کے ساتھ، اس محبت کے ساتھ اگر ایک بھی سننے والا ہوگا تو انشاءاللہ فجر تک اگر جلسہ چلے گا تو جلسہ کامیاب ہے، جلسہ کامیاب ہے۔ ہم سب اخلاص کے ساتھ انشاءاللہ سنائیں گے، ذرا بتائیں انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ آپ حضرات کے بیٹھنے کو قبول فرمائے۔ میں دیکھ رہا ہوں یہاں بوڑھے بھی ہیں، یہاں جوان بھی ہیں، یہاں بچے بھی ہیں۔ میرے بھائیوں، سب کی الگ الگ فضیلتیں ہیں۔ بوڑھا آدمی جس کے داڑھی کے بال سفید ہو گئے ہوں، جب وہ اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھاتا ہے، اللہ ان کے ہاتھ کو خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا۔ جب جوان آدمی اللہ کے دربار میں عبادت کو جاتا ہے، وہ ایک نیکی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو ایک کے بدلے میں 70 عطا فرماتے ہیں۔ جوانوں کی عبادت اللہ کو بڑی پسند ہے، جوانوں کی عبادت کو اللہ بڑے پیار سے دیکھتے ہیں۔ در جوانی توبہ کردن شیوائے پیمبری است، جوانی میں توبہ کرنا یہ پیغمبروں کا طریقہ ہے۔ جوانوں کی عبادت اللہ کو بہت محبوب ہے، جوانوں کی عبادت اللہ کو بہت پسند ہے۔ اور بچے تو معصوم ہیں، بچے تو بے گناہ ہیں۔ جب بچے کہیں ہوں تو اللہ تعالیٰ بچوں سے بڑے پیار کرتے ہیں، اور آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی بچوں سے بڑی محبت فرماتے تھے۔ آپ کے ناتی امام حسن، امام حسین آپ کے کاندھے پر لٹک جاتے تھے۔ آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم چادر لپیٹ کر کے اوپر سے جب کوئی ملنے والا آتا، جب کوئی مسئلہ پوچھنے کے لیے آتا، جب کوئی دین سیکھنے کے لیے آتا، چادر اوپر سے لپیٹ لیتے تھے۔ دونوں بچے کاندھے میں لٹک رہے ہیں۔ آقا پاک کو بچوں سے اتنی محبت تھی۔ ایک بچہ عمیر نام کا تھا، وہ ایک چڑیا پالتا تھا، اس چڑیے سے اس کو بڑی محبت تھی۔ ایک دن جب وہ چڑیا مر گئی، وہ بچہ مغموم بیٹھا تھا،
تھا، اداس بیٹھا تھا، آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچے سے مزاح فرمایا، اس بچے سے مزاح فرمایا۔ آقا نے فرمایا یا عمیر ما فعل النغیر، یا عمر تمہارا جو چڑیا کا بچہ تھا اس کا کیا ہوا؟ آقا پاک نے اس سے مزاح فرمایا۔ تو میرے بھائیوں، بچوں سے اللہ تعالیٰ بڑا پیار کرتے ہیں، رسول اللہ بڑا پیار کرتے ہیں۔ اس مجمع میں جوان بھی ہیں، بوڑھے بھی ہیں، بچے بھی ہیں، بڑا خوبصورت سارے ہی گویا کہ سارے ہی عمر کے لوگوں کا مجمع ہے۔ اس دنیا کے اندر میرے بھائیوں، پوری دنیا کی آبادی تقریباً 700 کروڑ ہے۔ اس پوری دنیا کی آبادی اس وقت ایک جنگننا کے مطابق، مردم شماری کے مطابق تقریباً 700 کروڑ ہے، جن میں سے 125 کروڑ مسلمان ہیں، اور جن میں بچوں کی تعداد سب سے زیادہ ہے، اس کے بعد عورتوں کی تعداد ہے، اس کے بعد مردوں کی تعداد ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہاں پر سارے ہی قسم کے لوگ موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سبھی حضرات کے بیٹھنے کو قبول فرمائے۔ اسی طریقے سے جو لوگ نہیں آ سکے لیکن ہمارے بہت ہی محترم اور مشفق جناب قاری محسن صاحب دامت برکاتہم اور ان کے احباب، خاص طور پر ڈاکٹر صاحب اور دیگر لوگ، ان لوگوں نے انتظام کیا، ہارن کا انتظام کیا، مائک کا انتظام کیا، لوگوں سے چندہ اکٹھا کر کے لوگوں کے کانوں تک آواز پہنچانے کا انتظام کیا۔ اللہ تعالیٰ ان حضرات کی قربانیوں کو قبول فرمائے۔ تو ان ہارنوں سے اور ان مائکوں سے جو آواز لوگوں کے کانوں تک پہنچ رہی ہے، لوگوں کے گھروں تک پہنچ رہی ہے، وہ لوگ بھی اس جلسہ کو سن رہے ہیں، وہ لوگ بھی اس جلسہ کے مخاطب ہیں۔ میرے بھائیوں، میں سب سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو سب سے مکرم بنایا ہے، سب سے معزز بنایا ہے۔ قرآن میں اعلان فرمایا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے آدم کی اولاد کو سب سے زیادہ معزز بنایا۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ، میں بھی ادھر نہیں جاؤں گا، اس سے پہلے ایک آیت وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ وَطُورِ سِينِينَ وَهَٰذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، اللہ نے انسان کو سب سے بہترین سانچے میں ڈھالا، سب سے خوبصورت بنایا۔ انسان سے زیادہ خوبصورت کوئی مخلوق نہیں ہے، بے شمار اللہ کی مخلوقات ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں 18,000، نہیں 18,000 نہیں، اللہ ہی کو تعداد معلوم ہے، کتنے اللہ کی مخلوقات ہیں اللہ ہی کو تعداد معلوم ہے۔ زمین میں جتنی مخلوقات ہیں اس سے کئی گنی زیادہ سمندر میں مخلوقات موجود ہیں، بے شمار اللہ کی مخلوقات ہیں۔ ان میں سے اللہ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا، اللہ نے ہمیں اور آپ کو معزز بنایا، اللہ نے ہمیں اور آپ کو سب سے زیادہ خوبصورت بنایا۔ ہارون الرشید کا نام آپ نے سنا ہوگا، ایک بادشاہ گزرا ہے ہارون الرشید، جس کا بیٹا تھا امین الرشید، مامون الرشید، جس کی بیوی زبیدہ۔ ایک مرتبہ ہارون الرشید بادشاہ وقت 14ویں رات کی چاندنی اپنے پارک میں ٹہلنے کے لیے نکلا، ساتھ میں رفیقہ حیات، ساتھ میں وائف، چاندنی بیوی کی خوبصورتی مارے جوش کے ہارون الرشید اپنی بیوی سے گویا ہوا، اپنی بیوی کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا کہ بیوی میری رفیقہ حیات، خدا کی قسم تم بڑی خوبصورت ہو، تم چاند سے بھی زیادہ خوبصورت ہو، اور اپنی بات کا یقین کرانے کے لیے، ہوتا ہے نا لوگ اپنی بات کا یقین کرانے کے لیے قسم کھا لیتے ہیں، چنانچہ ہارون الرشید نے بھی کہا، اپنی بیوی سے کہا کہ میری بیوی تم چاند سے زیادہ خوبصورت ہو۔ اتنا تک تو ٹھیک تھا، لیکن آگے کہہ دیا کہ اگر نہیں ہو تو میں تم کو 3 طلاق دے دیتا ہوں، اگر تم چاند سے زیادہ خوبصورت نہیں ہو تو تم پر 3 طلاق۔ جوش میں آ گیا، کہنے کو تو جوش میں آدمی ہوش کھو دیتا ہے، کہہ دیا، لیکن بعد میں احساس ہوا کہ میری بیوی چاند سے زیادہ خوبصورت کیسے ہو سکتی ہے۔ مفتیان اکرام کے پاس گیا فتویٰ پوچھنے کے لیے، سب نے کہا کہ بھائی تمہاری بیوی
کہاں چاند، کیسے وہ مقابلہ کر سکتی ہے؟ طلاق تو پڑ گئی۔ جب اس نے کہا اگر تم اپنی بیوی سے کہا کہ تم اگر چاند سے زیادہ خوبصورت نہیں ہو تو تم پر 3 طلاق، تو وہ چاند سے زیادہ خوبصورت کیسے ہوگی؟ تو لوگوں نے فتویٰ دیا کہ طلاق پڑ گئی۔ بہت سے لوگ ہوتے ہیں نا، مفتی نہیں ہے لیکن فتویٰ دیں گے، مفتی نہیں ہے، حق نہیں ہے، لیکن الٹے پلٹے مسائل بیان کریں گے۔ تو کہہ دیا لوگوں نے کہ طلاق تو پڑ گئی، لیکن اس وقت ایک بہت بڑے عالم دین، انہوں نے کہا، بہت بڑے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جو ہم سب کے امام ہیں، انہوں نے کہا طلاق واقع نہیں ہوئی۔ سارے لوگ دنگ، کیسے نہیں ہوئی بھائی؟ تو اس وقت انہوں نے یہی آیت پڑھی، لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، ہم نے انسان کو بہترین سانچے میں ڈھالا، تمام مخلوقات میں سب سے زیادہ خوبصورت بنایا۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ سے بنایا، خلقت بیدی، اللہ نے آسمان کو بنایا تو اپنے ہاتھ سے نہیں بلکہ آسمان کو حکم فرمایا کن بن جا، ہو جا، آسمان بن گیا۔ اللہ نے زمین کو بنایا تو فرمایا کن بن جا، زمین بن گئی۔ اللہ نے پہاڑ کو بنایا، فرمایا کن بن جاؤ، پہاڑ بن گیا۔ اللہ نے ہوا کو بنایا، فرمایا کن۔ اللہ نے چرند پرند ساری چیزوں کو، درخت، شجر، حجر، تمام مخلوقات کو پیدا فرمایا تو صرف اتنا فرمایا کن بن جاؤ، ہو جاؤ، ساری کی ساری مخلوقات بن گئی میرے بھائیوں۔ لیکن جب انسان کو بنانا ہوا، اللہ نے کن نہیں فرمایا بلکہ کہا خلقت بیدی، میں نے انسان کو اپنے ہاتھ سے بنایا ہے۔ خاص طور پر چہرے کو اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ سے بنایا ہے۔ اس لیے علماء اکرام فرماتے ہیں کسی بھی انسان کے چہرے پر نہیں مارنا چاہیے، چاہے وہ آپ کا بیٹا ہو، چاہے وہ آپ کا شاگرد ہو، چاہے وہ آپ کی بیوی ہو، چاہے وہ آپ کا ماتحت میں رہنے والا ہو، چہرے پر نہیں مارنا چاہیے۔ اگر تنبیہ کے لیے کبھی مارنے کی ضرورت پڑ گئی، ادھر ادھر مار دو، چہرہ میں نہیں مارنا، کیونکہ اللہ نے انسان کو بڑا معزز بنایا، بڑا مکرم بنایا۔ مفتیان اکرام فتویٰ بیان کرتے ہیں کہ ان تمام جانوروں کے کھال کو جب طباغت دے دیا جائے سوائے سور کے کھال کے تو وہ کھال پاک ہے، لیکن انسان کے کھال کو کوئی استعمال نہیں کر سکتا، اس لیے کہ انسان محترم ہے، اس لیے کہ انسان کا کھال بھی محترم ہے، اس لیے کہ انسان کی جو چمڑی ہے وہ بھی معزز ہے، وہ بھی مکرم ہے، انسان کے جو بال ہیں وہ بھی معزز ہے، وہ بھی مکرم ہے، انسان کے جو ناخن ہیں وہ بھی معزز ہے، وہ بھی مکرم ہے۔ اس لیے فرمایا کہ جب تم اپنے ناخنوں کو کاٹو زمین میں دفن کر دو، اپنے بالوں کو کاٹو زمین میں دفن کر دو۔ جو لوگ اپنے بالوں کو بیچ کر کے ہر ایک مال والوں کے پاس کوئی کلپ لیتی ہے، کوئی ٹکا لیتی ہے، کوئی بندی لیتی ہے، کوئی بچوں کے کھانے کے لیے جو چاکلیٹ وغیرہ لیتی ہے، میرے بھائیوں یہ صحیح نہیں ہے، مناسب نہیں ہے، اس لیے کہ انسان کے بال معزز ہے، انسان کے ناخن معزز ہے، اسے بیچ کر کے کوئی سامان خریدنا انتہائی ذلت کی بات ہے، انتہائی بے ادبی کی بات ہے۔ کسی بھی عضو کو آپ چاہے ناخن ہی کیوں نہ ہو ادھر ادھر نہ پھینکیں، کاٹ کر کے زمین میں دفن کر دیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا۔ اور قربان جائیے اللہ کے فضل پر، اللہ کے احسان پر کہ اللہ تبارک و تعالی نے جن میں سے ایمان والے سے انسانوں میں 125 کروڑ، وہ بھی گنتی کے، وہ بھی کیسے گنتی کے، گوشت کھانے والا مسلمان، 3 4 بچے کے باپ، انہیں معلوم نہیں کہ غسل کے کتنے فرائض ہیں۔ ایک سرپنچ صاحب کو پوچھا، سرپنچ صاحب آپ تو بہت زیادہ قابل بنتے ہیں جب آپ بیٹھک کرتے ہیں، جب آپ پنچایتی کرتے ہیں، بتائیے تو غسل میں کتنے فرائض ہیں؟ سرپنچ صاحب کہنے لگا 5۔ تو مولوی صاحب نے کہا 5؟ کہنے لگا نہیں 6۔ کہا 6؟ کہا نہیں 8 10 ہوگا۔ کہا 8 10؟ ایک بچہ جو مکتب میں پڑھتا تھا اس نے کہا دادا سرپنچ صاحب کہیے کہ 3 غسل کے فرائض کتنے؟ 3۔ سرپنچ صاحب نے بچے کو ڈانٹ دیا، کہا کہ یہ مولوی صاحب تو 8 بول دیا، 10 بول دیا، پھر بھی نہیں مان رہا ہے، یہ 3 میں کیسے مان جائے گا؟
یہ 10 میں نہیں مان رہا ہے تو 3 میں کیسے مانے گا؟ میرے دوستو یہ ماننے نہ ماننے کی بات نہیں ہے، غسل کے فرائض تو 3 ہیں۔ تو آج حال یہ ہو گیا ہے مسلمانوں کا، گوشت کھانے والا مسلمان، زندگی گزر گئی، نماز پڑھنے کا سلیقہ نہ آیا، زندگی گزر گئی، قرآن پڑھنا نہیں آیا، زندگی گزر گئی، نبی کا طریقہ نہیں آیا۔ میرے بھائیوں، پوری بستی، پورا علاقہ، آج حال یہ ہو گیا ہے کہ ان میں سے بہت سے لوگ ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ ایک بڑھیا کا انتقال ہو رہا تھا، گاؤں کا نام آپ کو بتا دیتا ہوں، آٹھ گاچھی، یہ ہمارے علاقے کی طرف ہے، لوہا گڑا، پوا خالی آٹھ گاچھی، نام سنے ہیں نا؟ آٹھ گاچھی، بڑھیا کا انتقال، 70 سال کی بڑھیا دنیا سے جا رہی ہے۔ عورتوں نے بغل میں بیٹھ کے کہنے لگی کہ دادی اماں کلمہ پڑھ لیجئے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ بڑھیا کہنے لگی نیوس ہو گئے، نیوس ہو، نیپا جی پڑھو، ایک بیڑی آنے دے۔ ایک بیڑی مانگتے مانگتے 70 سال کی بڑھیا اس دنیا سے چلی گئی۔ میرے بھائیوں، کون جواب دہ ہے؟ کون جواب دہ ہے؟ ایک مسلمان گھر کی بیٹی غیر مسلم کے ساتھ بھاگ جاتی ہے، کون جواب دہ ہے؟ ایک جوان لڑکا اپنے باپ کو پیٹ رہا ہے، گلے میں کپڑا ڈال کر گھسیٹ رہا ہے، کون جواب دہ ہے؟ ایک ماں جو بوڑھی ہو گئی، جنہوں نے اپنے بچے کی پرورش کے لیے نہ جانے کون سا جتن نہیں کیا، نہ جانے کون سی قربانیاں نہیں دی، وہ ماں جب بوڑھی ہو جاتی ہے تو وہ بیٹا بیوی کی بات میں آ کر کے بڑھیا ماں کو مارتی ہے۔ میرے بھائیوں، ایک بڑھیا میرے پاس آئی، مجھے اپنا زخم دکھایا، کہنے لگی کہ بیٹا دگدی مک مارے کنمن کریا، کل سری گران دیا۔ میرے بھائیوں، ماں کا تو وہ مقام ہے، قرآن میں اللہ نے جہاں یہ فرمایا کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت کرو، وہاں یہ بھی فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ ماں باپ ناراض، اللہ ناراض، رضا الربی فی رضا الوالد وسخط الربی فی سخط الوالد۔ باپ ناراض ہے، اللہ ناراض ہوتا ہے، اور باپ خوش ہے، اللہ خوش ہے۔ تھیلی میں لے کے آتے ہیں بیوی کے لیے بریانی، بیوی کے لیے کیک، ماں پوچھتی بیٹا کھلا ولا، بولے دوائی لاچ۔ ہائے ہائے، وہ ماں جس نے اپنے بچے کو سوکھے بستر میں سلائی اور خود پیشاب میں بھیگے ہوئے بستر میں سوئی، وہ ماں بچے کے لیے راتوں کو جاگی، پاخانہ پیشاب صاف کیا۔ آج وہ بیٹا اس ماں کو ماں کہنے میں شرماتا ہے، اپنے بچے سے کہتا ہے جا رے بابو تور دادی علا دیں اس، کسی سے کچھ بولتا ہے تو کہتا ہے ہم چار بڑھیاڑا بیمار ہن گئی ہے، ہم چار بڑھیاڑا۔ ہے افسوس، لیکن دوستو جیسی کرنی ویسی بھرنی۔